بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. مرد ہو یا عورت، جو بیلنس زندگی ہے یہ سب کو خوبصورت لگتی ہے. اگر آپ چہرے پہ بہت زیادہ میک اپ تھوپ لیں تو برا لگتا ہے. یعنی ایکسیس آف ایوری تھنگ وہ ہمیں بری لگتی ہے. کوئی زیادہ زور سے بولے تو ہم کو برا لگتا ہے. کوئی فون پہ یعنی اتنی زور زور سے باتیں کرے جو نارمل رینج سے زیادہ ہو تو بھی یہ ایکسیس ہوتا ہے. کوئی کھانے میں اپنے پلیٹ پہ پورا پہاڑ بنا لے تو لگتا ہے یہ تو موزمبیق سے یا کینیا سے یا کسی قحط زدہ ملک سے آیا. غریب نے کبھی کھانا ہی نہیں دیکھا تو اب وہ اپنی بھوک پیٹ کی نہیں ہوتی، بھوک آنکھوں کی ہوتی ہے. زندگی میں جہاں جہاں کہیں آپ کو لگے کہ عدم توازن ہے، اتنا سوچئے گا کہ اس بچے یا بچی کو پالنے والے تیار کرنے والے نے اس کی پرورش میں کچھ کمی چھوڑ دی ہے. میں اب آپ کو ایک آسان مثال دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. جب ہم کسی بینک میں کسی ٹیلر کو رکھتے ہیں یا مینیجر کو رکھتے ہیں تو وہاں ان کی تنخواہ طے ہوتی ہے، ان کے اوقات کار طے ہوتے ہیں. اب تنخواہ اگر ان کی فرض کریں 5 لاکھ طے ہے، اب ان کے پاس روزانہ 5-10 کروڑ روپیہ آتا ہے. یہ ان کے استعمال کے لیے نہیں ہے، ان کے مینیج کرنے کے لیے ہے. انہوں نے اپنا مہینہ اسی 5 لاکھ میں گزارنا ہے. اب یہ جو پیسے ہیں یہ امانتیں ہیں. اسی طور پہ ٹیلر کے پاس بعض دن میں 10 کروڑ 20 کروڑ آتے ہیں. ٹیلر کی تنخواہ 1 لاکھ کے قریب ہوتی ہے. اس کو اکاؤنٹنٹ کہتے ہیں یا جو سامنے کیشیئر ہوتا ہے، اب اس کا نام ٹیلر اسے کہا جاتا ہے. تو عقل مند ٹیلر وہ ہوگا جو ان پیسوں کو دیکھ کر اس کے منہ سے رالے نہ ٹپکے. وہ وہاں سے اٹھا کے جیب میں ڈال نہیں سکتا. شام کو ریکارڈ پورا ہو جائے گا، 1 روپیہ بھی کم ہوا تو پتہ چل جائے گا ریکارڈ، اور پھر پیسے آپ کو پے کرنے پڑتے، پورے کرنے پڑتے. زندگی میں یہ مجھے اس لیے یاد آیا کہ شبیر صاحب کہتے ہیں کہ جی میری بیوی بہت فضول خرچ ہے، ہر وقت آن لائن شاپنگ کرتی ہے، میرے بجٹ کا گھر کا اس نے کباڑہ کر دیا ہے. حد یہ ہے کہ گھر میں کھانا نہیں پکاتی اور ہر وقت باہر سے منگواتی ہے. میں ایسے میں کیا کروں؟ تو شبیر صاحب، آپ غلطی سے کوئی شہزادی تو نہیں بیاہ لائے، یا آپ کے پاس کوئی ایسا خفیہ غیر قانونی خزانہ نکل آیا ہے کہ جو آپ خرچ کرنے پہ تلے ہوئے ہو؟ ویسے اللہ معاف کرے، مال مفت دل بے رحم والا حال ہوتا ہے. ایسے مرد جن کی بیویاں بہت فضول خرچ ہوتی ہیں، عام طور پہ حلال مال کے ساتھ یہ نہیں ہوتا. تو پہلے تو آپ اپنے مال کی طرف دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اللہ کی بغاوت پہ تلے ہوئے ہیں، اس کے خرچے پورے کرنے یا اس کے شوق پورے کرنے کی چکر میں اپنے ایمان کو آپ خراب کر رہے ہو. دوسری بات، دنیا میں کسی بھی باپ کی یہ محبت نہیں ہوتی کہ وہ بیٹی یا بیٹے کو اتنے پیسے دے کہ وہ راہ سے بے راہ ہو جائے. اسی طور پہ بیویوں کے بارے میں جان لیں. آپ کی نکاح میں آنے سے پہلے یہ جس گھر میں تھی، ہر گھر میں جتنا مرضی امیر کبیر ہو، ایوریج ہوتا ہے کہ سردیوں میں 6 سوٹ دیے جاتے ہیں، گرمیوں میں 6 سوٹ دیے جاتے ہیں. یعنی مہینے ہر 2 ماہ کے بعد 1 سوٹ بنتا ہے. اور اسی طور پہ پہلے سے ان کے پاس سوٹ ہوتے ہیں. تو یوں ان 12 میں ان کا سرکل بڑے آرام سے چلتا ہے. شادی بیاہ ہوا تو ایک آدھ کوئی اور لے لیا. یہ نہیں ہوتا کہ اندھا دھن لاکھوں اس پہ لگا دیے. تو آپ کی بیوی نے کیا وہ کوئی مٹیار سنو ہے، کوئی ہیروئن ہے، کوئی پارٹی گرل ہے، کیا ہے جو وہ اتنا خرچ کرتی ہے؟ اگر مجھے اجازت دیں تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے. یعنی عقل کی، سمجھ کی، فہم کی کمی آپ میں ہے. آپ کو جب ایسی عورت سے واسطہ پڑ جائے تو 2 کام کرتے ہیں. پہلے ایک اپنا بجٹ دیکھتے ہیں، کیا لوگوں سے حرام کمانا ہے، کیا لوگوں سے ادھار مانگنا ہے، اور آخر میں اپنی گردن بے عزتی کے لیے پیش کرنی ہے. یہ قیمت ہے جو آپ چکاؤ گے. دوسرا یہ کہ اس کی شاپنگ کے لیے نارمل جتنی مرضی تنخواہ ہو، شاپنگ کی ایک حد ہوتی ہے. پیسے اگر تو وہ خود دیتی ہے تو بسم اللہ، پھر لیٹ ہر ڈو، پھر کرنے دیں، اپنے بھائی سے لے، اماں سے لے. اگر آپ نے دینے تو پھر مہینے میں 1 سوٹ دلا دیں گے، حد ہوا تو 2 دلا دیں گے. تو ان کی آپ کریں گے شاپنگ، پیسے دیں گے، باقیوں کے آپ نہیں دیں گے. اور
اگر آپ نے اس کو ATM کارڈ دیا ہوا پھر کچھ نہیں کیا جا سکتا. ایسے مردوں کا انجام میں نے اتنا عبرتناک دیکھا ہے کہ ان کی دوائیوں کے پیسے نہیں ہوتے اس ATM میں. وہ عورتیں اپنا فضول خرچی کریں گی, کپڑے لے لیں گی. ایون یہ جو کھانے والا کہا, تو کیا آپ کو زندگی میں کسی عقل مند مرد سے یا عورت سے واسطہ نہیں پڑا؟ جب آپ اپنے گھر میں ماں باپ کے پاس تھے تو کیا روز کھانا باہر سے آتا تھا؟ یعنی اب آپ سوچیں نا, آپ کس عورت کو بیاہ کے لائے ہیں, اس نے آپ کی زندگی میں کیا ان پٹ, کیا خوشی کا ٹرک پورا الٹا دیا ہے, جو آپ اس قدر احمقانہ حد تک ڈل گئے ہو اور اپنا سب کچھ برباد کر رہے ہو. میرا خیال آپ اتنی حالت میں تو آپ کے پاس مہینے کے بعد بل دینے کے پیسے نہیں بچا کریں گے. ہر بندے کی انکم کی ایک حد ہوتی ہے. آپ اپنا بزنس کر رہے ہوں تو لوگ اصل زر کھا جاتے ہیں, بزنس برباد کچھ عرصے بعد ہو جاتا ہے. تو براہ کرم یہ دونوں چیزیں نہ صرف آپ کو چیک کرنی چاہیے بلکہ ساری ماؤں کو, اپنی بیٹیوں کو یہ بتانا بھی چاہیے کہ جب آپ اپنی حد کے اندر رہتے ہیں, اپنی پلیٹ میں سے کھاتے ہیں, یہ پاکٹ منی کیوں دی جاتی ہے, یہ تنخواہیں کیوں دی جاتی ہیں؟ تاکہ آپ اس کے اندر رہنا سیکھو. اگر آپ اوبر چلاتے ہو تو جتنے گھنٹے چلاؤ گے اتنے گھنٹے کماؤ گے. 2 گھنٹے چلایا تو جو 400-500 آئے گا اس پر گھر بیٹھ جائیں گے, مزید آمدنی نہیں آئے گی. یعنی آمدنی کا تعلق خرچ سے ہے. آپ کو خرچ بڑھانا ہے تو آمدنی بڑھانی ہوتی ہے. تو کیا آپ ایک مشین ہو جو اس ایک عورت کے لیے آپ کماتے رہو گے, پھر سڑتے کڑتے رہو گے؟ آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نئے امیر ہوئے ہیں, کیونکہ جو نئے امیر عورتیں ہوئی ہوں یا مرد ہوئے ہوں, یہ انہی کی غربت نہیں جاتی, اور ایسے لوگوں کو پھر دوبارہ غربت کا منہ دیکھنا پڑتا ہے. اللہ نہ کرے آپ اتنی اس غلطی کو جاری و ساری رکھیں اور اس کو ابھی سے روکیں. عائشہ کہتی ہیں کہ میرے ہاتھ کام کر 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 کالے ہو گئے ہیں اور بازو بھی, تو براہ کرم کچھ بتائیے. میرے بچے آپ وہ ناز والوں سے ایک تو صابن منگوا لیجئے, اس سے کام کر لیجئے. آپ جو ہے ایک پروڈکٹ ان کی اور بڑی شاندار ہے, وہ ہے ہینڈ سیرم, وہ منگوا لیجئے. دس از ہینڈ سیرم. یہ موسم کی سختیوں سے بچاتا ہے, ہاتھوں کو خوبصورتی عطا کرتا ہے, اور بہت ہی خوبصورت پیشکش ہے یہ ہینڈ سیرم. یہ نا پریمیئر, لک بھی پریمیئر ہے, کام بھی پریمیئر ہے. تو آپ آرام سے یہاں سپرے کریں, ادھر کریں, ادھر کریں. ایون ان کی لڑکیوں کی کونیاں کالی ہوتی ہیں, ان کو وہاں کرنا چاہیے, اور اس سے انشاءاللہ آپ کا معاملہ کافی بہتر ہو جائے گا. 034165782626 اس پہ آپ کال کیجئے, منگوا لیجئے. 2 منگوائیں گے تو زیادہ اچھا ہے, پھر آپ کو ان کا فری ہو جائے گا ڈیلیوری چارجز. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.